بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی ایم ڈی سی کے حوالے سے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل یہ ختم کر دی گئی تھی حکومت پاکستان کی طرف سے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈیننس جاری ہوتا ہے اور ان پی ایم ڈی سی کی جگہ پی ایم سی کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے صدارتی آرڈیننس میں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جو پی ایم ڈی سی کی انتظامیہ تھی انہوں نے چیلنج کر دیا اس آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے جو آرڈیننس تھا اس کو ریووک کر دیا، اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا جو بھی کام پارلیمنٹ کا ہوتا ہے کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالتوں میں یا نہیں، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہے یہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو پارلیمنٹ میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں: ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان، دوسرا نیشنل اسمبلی اور تیسرا سینٹ۔ یہ تین لوگ مل کر بناتے ہیں پارلیمنٹ۔ تو جو صدر کا کام ہوتا ہے وہ بھی پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے۔ تو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی عدالت سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے، حالانکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، تو کیا عدالت کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو جو ریووک کر دیا جو آرڈیننس تھا، اور پی ایم ڈی سی کو بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب پی ایم ڈی سی ابھی بحال نہیں ہوا تھا اور وہ پینڈنگ تھا کہ ایسے میں جو انتظامیہ تھی اس وقت کی پی ایم ڈی سی کی، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کر دی، اور وہیں پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے جو پرنسپل ہیں ان کی طرف سے بھی ایک کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کر دی گئی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ کیونکہ جو پی ایم ڈی سی کو بند کر دیا گیا ہے، اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا گیا ہے، جو ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ نمائندہ ایک فورم ہے اور یہ ان کے جاری کرتا ہے لائسنس کو، یہ ان کا جو لائسنس ہے ان کو رینیو کرتا ہے، اور اس پروفیشن کے حوالے سے ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو جو اتھارٹی ریگولیٹ کرتی ہے وہ پی ایم ڈی سی ہے۔ ایسے میں پی ایم ڈی سی کو بند رکھا جانا یہ ڈاکٹرز کے حقوق کے اوپر ایک ڈاکہ ہے، اور ڈاکٹرز کے حقوق کو کہیں نہ کہیں پامال کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر ایک کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 7 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر پی ایم ڈی سی کو بحال کیا جائے، پی ایم ڈی سی کا دفتر کھولا جائے، اور پی ایم ڈی سی کا جو رجسٹرار ہے اس کے ہینڈ اوور چابی کر دی جائے، اور پی ایم ڈی سی کے سارے معاملات کو دوبارہ سے شروع کرنے کا اور ریزیوم کرنے کا آرڈر کر دیا تھا۔ اب جو سیکرٹری ہیلتھ تھے انہوں نے اس آرڈر کو چیلنج کیا آنریبل سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل بحث ہوتی ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کا میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو کردار ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ریووک کر دیا گیا آرڈیننس کو، جو پریزیڈنشل آرڈیننس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بھی اس کے اوپر کیا ہم نے اس کو مان لیا، اور ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو فالو کیا، اور ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جو کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے اوپر جو آرڈرز ہوئے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت کے پاس اختیار نہیں تھا، اور وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے، اور تجاوز کر کے یہ آرڈرز پاس کیے گئے ہیں کنٹیمپٹ پٹیشن میں۔ اس میں جو ذکر کیا گیا ہے بڑا اہم وہ یہ ہے کہ جو رجسٹرار تھے پی ایم ڈی سی کے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر حافظ الدین احمد صدیقی، یہ رجسٹرار تھے۔ انہوں نے ہی پہلے پٹیشن فائل کی تھی، اور کنٹیمپٹ پٹیشن بھی ان کی طرف سے فائل ہوئی تھی، اور اب ان کو بھی رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا سپریم کورٹ میں۔ تو عدالت کو کہا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہ پی ایم ڈی سی ختم کر دی اور پی ایم سی بنا دی حکومت پاکستان نے، اور صدر نے آرڈیننس جاری کر دیا، اور یہ جو رجسٹرار ہے جو حفیظ الدین، یہ پی ایم سی کے تحت بنایا گیا، ایک اس کو اپوائنٹ کیا گیا پی ایم سی کے تحت، اس آرڈیننس کے تحت جس آرڈیننس کے تحت پی ایم سی بنایا گیا تھا، اس کو بطور پی ایم سی کا رجسٹرار بنایا گیا تھا۔ اب جب وہ قانون ریپیل ہو چکا ہے، وہ قانون ختم ہو چکا ہے،
وہ قانون اب ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس قانون کے مطابق جو لوگوں کی تقرریاں ہوئی تھیں وہ تقرریاں کیسے قائم رہ سکتی ہیں، وہ کیسے اپنا کوئی حق رکھتی ہیں؟ ایسے میں ان کا کیونکہ حق ختم ہو چکا ہے، وہ قانون ریپیل ہو چکا ہے، ریووک کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہی لوگ دوبارہ گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بجائے اس کے کہ پی ایم ڈی سی کے جو ملازمین تھے ان کو بحال کرنے کا حکم دیا جاتا، بلکہ پی ایم ڈی سی نے انہی لوگوں کو جو پی ایم سی کے تحت اپوائنٹ ہوئے تھے انہی کو بحال کرنے کا حکم کر دیا اور کنٹیمپٹ نوٹس جاری کر دیے، جو کہ غیر قانونی ہے، جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو آرڈر ہے یہ بالکل قانون کے منافی ہے، اور اس میں قانون میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو عدالت نے استفسار کیا، چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ اس کو سن رہا تھا۔ عدالت نے کہا کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حفیظ الدین جو بریگیڈیئر حفیظ الدین تھا اس کا وکیل بھی آیا ہوا تھا، تو عدالت نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کی بات ٹھیک ہے، ہم پی ایم سی کے تحت اپوائنٹ ہوئے تھے، اب ہم عدالت میں اس کیس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، ہماری اتنی گزارش ہے کہ عدالت جو بھی نئی اتھارٹی اپوائنٹ کرتی ہے، جو بھی نیا شخص اپوائنٹ ہوگا، ہم اس کے پاس جائیں گے جو پریزیڈنٹ ہوگا پی ایم ڈی سی کا، اور ہم وہاں جا کے اپنا موقف رکھیں گے، اگر وہ چاہیں گے قانون کے مطابق تو ہمیں بحال رکھیں گے، اگر وہ چاہیں گے تو ہمیں گھر بھیج دیں گے۔ ہمارا اب پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی کے جو آپس میں ایک ایشو ہے اس کے اوپر کوئی موقف نہیں ہے، اور ہم ایسے کیسز کو مزید فیس نہیں کرنا چاہتے۔ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی طرف سے موقف آ گیا ہے، اب جو بھی نئی اتھارٹی بنتی ہے یا جو نئی اس کے اوپر انتظامیہ آتی ہے اس کے سامنے یہ جائیں گے، اپنا موقف رکھیں گے، اگر وہ نئی انتظامیہ ان کو کنٹینیو رکھے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ گھر چلے جائیں گے۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، ڈسپیوٹ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ پہلے جسٹس ریٹائرڈ جسٹس ہی پی ایم ڈی سی کے صدر تھے، اب عدالت چاہے تو ایک نیا جو پی ایم ڈی سی کا صدر مقرر کر دے جو ریٹائرڈ جسٹس ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور ایک نئی ٹیم مقرر کر دے تاکہ وہ اس کے اوپر کام کریں، جس کے اوپر 17 اپریل کو عدالت نے پی ایم ڈی سی کی ایک باڈی ایڈ ہاک باڈی بنا دی، اور وہ ایڈ ہاک باڈی مشتمل ہے، اس کے پریزیڈنٹ ہیں جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل خان صاحب، اور ساتھ ان کے جو 11 رکنی ٹیم ہے اس میں اٹارنی جنرل ہے، یا اٹارنی جنرل اپنے بیاف پہ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اور باقی مختلف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اور جو منسٹری ہے ہیلتھ اس کے ممبران شامل ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور مختلف جو میڈیکل کالجز ہیں اس کے پرنسپلز اس کمیٹی کا حصہ ہیں، یہ ایڈ ہاک بیسس پہ بنائی گئی ہے، یہ آگے اپوائنٹمنٹس کرے گی، اور اپوائنٹمنٹس کر کے ان کو پی ایم ڈی سی کو جیسی وہ اپنا کام شروع کر دیں گے تو ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اب پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈ ہاک بیسس پہ کیا ہوتا ہے۔ ایڈ ہاک کہتے ہیں کہ ہم لاء میں کہتے ہیں کہ فار اسپیسیفک پرپز اینڈ فار اسپیسیفک ٹائم، کسی کو اگر اسپیسیفک پرپز کے لیے یا کسی خاص ٹائم کے لیے کسی عہدے پر رکھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایڈ ہاک بیس پر اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جو بات اہم ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو کوئی بھی فیصلہ ہے کیا اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ کویسچن آف لاء ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قانون فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بن رہا ہے، یا کانسٹیٹیوشن کی کسی پروویژن کے خلاف بن رہا ہے، یا کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے جو اسلامک پروویژنز ہیں اس کے خلاف، قرآن و حدیث اور قرآن و سنہ کے خلاف کوئی پاکستان کے اندر قانون بنایا جا رہا ہے، تو عدالتیں ہائر کورٹس، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیں۔ اب کیونکہ پی ایم ڈی سی کا جو یہ قانون تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پی ایم ڈی سی کے لوگوں کے جو پی ایم سی کا نیا آرڈیننس آیا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تو موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے، نیا جو آرڈیننس لایا گیا ہے، یہ پی ایم ڈی سی کی جو اتنی سروسز ہیں، جو اتنا کام ہے، جتنا انہوں نے اس پروفیشن کو آگے لے کے آئے ہیں، اس پروفیشن کے لوگوں کو سرو کیا ہے، تو یہ سارے ڈاکٹرز کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ انفرنج کیا جا رہا ہے، اور یہ کیونکہ ایکویلٹی آف سٹیزن ہر شہری کا حق ہے، تو جہاں ڈاکٹرز کا پروفیشن ہے اور ڈاکٹرز کو بغیر اعتماد میں لیے
اور ان کی جو ان کی آرگنائزیشنز ہیں یا ایسوسیشنز ہیں جو ان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ ایک آدمی کی طرف سے ایک آرڈیننس جاری کر دیا جاتا ہے، جو یہ سمجھا جائے گا کہ کیونکہ اگر تو پارلیمنٹ اس کو کرتی بائی دی ووٹنگ، پھر یہ تھا کہ وہ جو چوزن ریپرزنٹیٹیو ہیں عوام کے، وہ آئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جو آرڈیننس ہے یہ ایک شخص اس کو جاری کرتا ہے، اس لیے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب اس کے اوپر سوال ہو سکتا ہے کہ کیا پی ایم ڈی سی کو ختم کرنے اور پی ایم سی بنانے میں کوئی فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ جو ڈسکشنیبل ہے کوشچن، ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے کیونکہ اب یہ ریپیل ہو گیا ہے، لیکن جو ہائر کورٹس ہیں ان کے پاس اختیار ضرور ہے کہ اگر کوئی بھی قانون ایسا بنایا جاتا ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہو، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کسی پروویژن کے خلاف ہو، جو اسلامک ہماری پروویژنز ہیں یا قرآن و سنہ کے خلاف ہو، تو ایسے قانون کو ریپیل کیا جا سکتا ہے عدالتوں کی طرف سے، اور عدالتیں اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہیں۔ اب پی ایم ڈی سی کی باڈی بن گئی ہے، اب ان کا اجلاس بھی کل پہلا اجلاس بھی ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس کے اوپر پی ایم ڈی سی کیا بہتری کی طرف جاتی ہے، کیا سپریم کورٹ کی یہ بنائی گئی ٹیم اس کے اوپر کوئی نتیجہ خیز کام کرتی ہے، یا پھر پی ایم ڈی سی جو پہلے جس طرح کی وہاں پہ کچھ ایریگولیرٹیز تھیں وہی جاری رہتی ہیں۔ یہ آنے والے دن بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ جو بھی اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔